کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام ہماری قدم قدم پر بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے ہماری کس انداز میں رہنمائی کی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک تجارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ عملی طور پر تجارت کر کے بھی بتائی ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ تجارت صرف ایک مال کے تبادلے کا نام نہیں ہے، بلکہ تجارت ایمانداری، دیانت داری اور سچائی کا دوسرا نام ہے۔ تجارت جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کے ساتھ فرماتے ہیں، کیونکہ سب سے سچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضور نے جب تجارت فرمائی ہے تو پھر یہ رہتی دنیا تک کے تاجروں کو ایک پیغام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور یہ ملتا ہے کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے اس کا کمال یہ کہ وہ صرف لوگوں کا ہی دل نہیں جیتتا بلکہ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیتا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی تجارت کرنے میں کامیاب ہوں جو تاجر حضرات ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو لیں۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا پروٹوکول ہے اس کے لیے کہ جو تاجر ہے لیکن ہے سچا، دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے تاجر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہوں اور پائے جائیں، اور جن کی تجارت سے لوگوں کو نفع ہو، اس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اس طرح کی آمیزش نہ ہو، صرف سچائی کی بنیاد پر تجارت ہو جو اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمارا ٹاپک تجارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا۔ قرآن کی آیات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں، اسلاف کا انداز تجارت کے حوالے سے کیا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اچھے انداز میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں، مبلغین منچ پر تشریف لاتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ مبلغین سے اس ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں عبد الواجد بھائی سے گزارش کروں گا، عبد الواجد بھائی تشریف لائیں، مرحبا کہتے ہیں۔ راشد علی بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں جی۔ شاہد مدنی صاحب مرحبا، السلام علیکم۔ کیسے عبد الواجد بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی رنگ لگائے، برکتیں عطا فرمائی، سعادتیں عطا فرمائی، اور پھر آخرت میں بھی انہی افراد کی چاندنی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ قرآن ہی وہ بہترین اللہ پاک کی کتاب ہے کہ جو ہمیں یوں کہیں کہ پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور پھر اس دین میں جو ہم ایک اہم ترین پہلو ہے، بہت سے پہلوؤں پر اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کے مختلف پہلو ہیں، عبادات کا ایک پہلو ہے، معاملات کا ایک پہلو ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ان سارے پہلوؤں پر نبی پاک علیہ السلام کا رہنمائی فرمانا، اور پھر بالخصوص تجارت کے معاملے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنمائی فرمانا، قرآن کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس حوالے سے بس ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ ہمارا جتنا تعلق، جتنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہم اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ ایسے افراد کی آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کتنی ضرورت ہے، اور ایسے افراد ایسا نہیں ہے کہ ناپید ہو چکے ہیں کہ جو سچے تاجر ہوں گے، سچائی پر جن کی تجارت ہوگی وہ ختم ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے افراد اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو سچی تجارت کرنے والے ہیں، سچائی پر مبنی معاملات کرنے والے ہیں، لیکن وہیں پر اگر ہم دوسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے افراد ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جو اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں، جو اپنے ہی مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اپنا مال بیچ لیتے ہیں۔ اب غور تو کریں کہ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہو؟ یعنی ہر بندہ اپنی ذات پر غور کرے تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسے دھوکہ دیا جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جائے یا اسے ایسی چیز دے دی جائے، بتائی کچھ تھی دی کچھ دی کچھ، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان کی چاہت، ہر بندے کی چاہت یہی ہے، ہوتی ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، تو ہم کسی کے بارے میں کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں کو ہم دھوکہ دے لیں گے۔ وہ بڑی پیاری کسی نے بات کی نا، جب ہم کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی ذات میں بھی تو غور کرنا ہے،
ہمیں اپنی ذات میں بھی غور کرنا ہے، اور یہ صرف تجارت میں ہی نہیں، ہر معاملے میں ہم دیکھیں کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کوئی مسلمان دھوکے میں نہ چلا جائے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کیفیات بنے۔ جب اس طرح کی کیفیات ہوں گی تو آپ سوچیں معاشرے کا نظام کس قدر دھرم بھرم ہوگا۔ جب جس معاشرے میں سچائی نہیں، جس معاشرے میں دیانت داری نہیں، جس معاشرے میں امانت داری نہیں، جس معاشرے میں سچائی، یہ معاملات نہیں ہو، آپ سوچیں کہ اس معاشرے کا حال کیا ہوگا، اس معاشرے کا بگاڑ کس قدر زیادہ ہوگا، کتنا بگڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا وہ معاشرہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ معاشرے جو معاشرے قائم رہتے ہیں، جن معاشروں کا امن قائم رہتا ہے، ان معاشروں میں سچائی وہ ہے کہ جو صف اول میں نظر آتی ہے۔ وہ افراد سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ کے ساتھ ساتھ دیانت دار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، جبھی ان معاشروں میں امن قائم ہوتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امن بیڑا غرق ہو رہا ہے، امن تباہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر دھوکہ بہت ہو چکا ہے، وہاں پر جھوٹ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے تاجر، اس طرح کے افراد ہمارے معاشرے میں ہوں۔ اگر کوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی، اور پھر دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی بھی لینی ہوگی کہ میں نے جن افراد کو دھوکہ دیا ہے، ان کا مال ناحق غصب کر لیا، میں نے کسی طریقے سے دھوکے کے ساتھ ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، یا میں نے انہیں چیز اچھی نہیں دی، تو دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے کر ان تک ہو سکے ان کا مال پہنچائے، یا جس طرح دارالافتاء اہل سنت کی مفتیان کرام ہماری رہنمائی کریں تو ہم اس پر ہی عمل کریں۔ کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا۔ اس رب نے اور رب کے رسول نے ہی ہمیں اصول بیان کیے ہیں، انہی اصولوں پر ہم اپنی زندگی کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمن طیب میں سنبل جو سوارے گیسوں، چمن طیب میں سنبل جو سوارے گیسوں، پھور بڑھ کر شکنے ناز پیوارے گیسوں، پھور بڑھ کر شکنے ناز پیوارے گیسوں، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروں بکشی، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروں بکشی، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروں بکشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسوں، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسوں، اور غم سیاہ کا روپے یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کا روپے یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کا روپے یا رب
سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسوں، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسوں، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گیسوں، کیسے پھولوں میں بسائے ہے، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے گئے، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے گئے، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے گئے، سجدہ شکر کے کرتے اشارے گیسوں، سجدہ شکر کے کرتے اشارے گیسوں، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شگاتے سوارے گیسوں، کیسے ہاتھوں نے شگاتے سوارے گیسوں، تارے شیراز آئے مجموعے کونین ہے یہ، تارے شیراز آئے مجموعے
کھل جائے جو ایک دم میں کنارے کے سوال کھل جائے جو ایک دم ہو کنارے کے سو تو دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو چمنے میں سنبل جو سوارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ ان آنکھوں پر قربان جائیے جن آنکھوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے گیسو دیکھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو دیکھا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان صحابہ اکرام کی زندگیاں سبحان اللہ، ان اہل بیت اطہار کی زندگیاں سبحان اللہ کے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان افراد پر قربان جائیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ بیان فرمایا تو سب سے زیادہ چاہت ان کی یہ ہوتی تھی کہ بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو لیا جائے، حضور کی باتوں کو لیا جائے۔ اور پھر ان صحابہ کرام نے جنہوں نے تجارتیں کی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی رہنمائی فرمائی، جو اصل میں ہمارے لیے رہنمائی تھی، انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو لیا، تجارت کی، اور پھر کیسی بہترین ان کی تجارت تھی کہ ایسی تجارت کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، تو آج اگر ہم دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کا پھر یوں کہیں کہ سفر کیا۔ تقریباً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری حج تھا، حجۃ الوداع، اس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، یا 44,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ اس تعداد اتنی بڑی تعداد ہے ایک حج میں، آخری حج میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں ہیں، جنت المعلا میں ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں کہ جنت البقیع شریف میں ہیں۔ اسی طرح چند ہی صحابہ کرام کے یا کچھ ہی صحابہ کرام کے مزارات جنت المعلا میں ہیں۔ بقیہ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، انڈونیشیا، ملائیشیا کی طرف جو دین اسلام پھیلا ہے، یہ وہاں پر ہمارے مسلمان تاجر گئے، انہوں نے وہاں پر تجارت کی۔ جب ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی اس تجارت کو دیکھا، ایمانداری کو دیکھا، دیانتداری کو دیکھا، ان کی اداؤں کو دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، اللہ اکبر، پھر وہ اسلام کو پڑھنے لگے۔ جب اسلام کو پڑھا، اسلام دل میں گھر کر گیا، اور یوں وہ دین اسلام سے وابستہ ہوئے، اور یوں پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالی دین اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو غور کریں، پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، اور پھر وہ صحابہ اکرام جو تجارت کے لیے بھی گئے تو انہوں نے پھر کتنی بہترین تجارت کی، ساتھ تجارت بھی کی، دنیا کا مال بھی حاصل کیا، لیکن آپ دیکھیں ان کا کمال کہ لوگوں کو دین کی کیسی دعوت دی کہ لوگ دین اسلام کی طرف وابستہ ہوئے، اسلام قبول کیا، دین اسلام میں آئے،
اور پھر وہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن گئے۔ اس لیے جن افراد نے قرآن و سنت کو تھاما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیا ہے، تھاما ہے، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا عبدالواجد بھائی، قرآن پاک جو ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہیں، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بالخصوص تجارت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اتنی اچھی تمہید کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے، تو یقیناً قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی تجارت کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک آیت کریمہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہاں پر تجارت کے حوالے سے ایک قید لگائی گئی ہے کہ باہمی رضامندی سے ہو، تو اٹ مینس کہ ٹریڈ میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں رضامندی جو ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جی، فریقین کا بیع و شرع میں راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ فریقین، جی، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ فریقین فرق کر رہے ہیں، یعنی دو پارٹیز، جی ہاں، تو اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص راضی نہیں ہے جی، اور کوئی اور شخص آ کر اس کی چیز بیچ دے، جی، تو وہ تجارت نہیں ہوگی۔ جیسے نیلامی وغیرہ میں عموماً ہوتا ہے جی، کہ لوگ کسی کی چیز ضبط کرتے ہیں، صحیح، کنفسکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے بیچ دیتے ہیں، صحیح۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں تجارت کو جو ہے وہ نجات آخرت کا سبب قرار دیا گیا۔ واہ، حضور فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سچا اور امین کہا گیا، جی، تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے شاہ صاحب، جس کی طرف آپ نے بھی پہلے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ تجارت میں صداقت بہت مشکل ہے۔ اچھا، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اب آپ کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں صحیح معلومات دینا۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والا اگر اس میں کوئی عیب ہوگا تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ جی، تو بعض اوقات تاجر کو کسی وجہ سے اس کی قیمت پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر اس کو نفع میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جی، لیکن وہ نفع میں نقصان کو برداشت نہیں کرتا اور جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ، سچائی سے گریز کرتا ہے، اور دنیا میں تو وہ 4 پیسے کما لے گا، جی، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ صحیح، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص صادق ہے، سچا ہے، جی، تاجر سچائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور امانت دار بھی ہے، تو حضور نے کیا بشارت ارشاد فرمائی کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، واہ، کہ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جی، جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، صحیح، تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا کہ غور کر، تو کہنے لگا کہ اس کے سوا اور میں کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، جی، اور اگر میں نے کسی سے پیسے لینے ہوتے تھے تو امیر کو میں مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کریم جو ہے وہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے سے درگزر کرو، یعنی اس کو معاف کر دو، اس کے لیے آسانی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ تجارت ہو اور اس تجارت میں جو لین دین ہوتا ہے، جی، اس میں بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی سے زیادتی کر جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہمیں ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا جی، کہ اگر کسی سے قرض لینا ہے تو اگر وہ امیر بھی ہے تو اس کو مہلت دو، جی، اور اگر غریب ہے اور تمہاری استطاعت میں ہے تو تم اس کو معاف بھی کر سکتے ہو۔
اچھا، جہاں تاجروں کی یہ اچھی صفات کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہیں شاہ صاحب ایک حدیث کہتی ہے کہ قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ اب یہاں فاسق کے حوالے سے یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے کافر، جی یہ برائی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ صحیح، کفر جو ہے جی یہ برائی کا سب سے بڑا درجہ ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد فاسق کا درجہ آتا ہے۔ صحیح، اب یہاں پر میں فقہی فاسق کی تعریف پر نہیں جاتا، جی لیکن فاسق وہ ہے جو بہت گنہگار ہے، بہت بدکار ہے، بہت فاجر ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ صحیح، تو اگر تاجر ان صفات سے محروم ہے کہ جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ رحم فرمائے۔ تو جو بھی تجارت کرے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اس شخص کے اندر پائے جانا ضروری ہے۔ جی ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تجارت کے شرعی احکام کو جانتا ہو۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اسی طرح سے بہت سے لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں جن کے وہ خود مالک نہیں ہوتے، جی یا وہ چیزیں ان کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جو صورتیں ہیں، یہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آدمی ناجائز اور گناہ والی صورت سے بچے اور جو جائز صورت ہے اس کے ساتھ تجارت کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبد الواجد بھائی، یہ جو آپ نے شروع میں گفتگو کے آغاز میں کہا نا کہ سچ کے ساتھ، جی آج تو سچ بولیں گے جی تو عبد الواجد بھائی مال تو نہیں بکے گا۔ جی وہ پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر امانت دار تاجر تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ جی سارے میں کہوں گا یہ سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں معاذ اللہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جی کہ آج اگر سچ بولیں گے تو مال ہی نہیں بکے گا، جی۔ تو ہم نے جو اتنا لیا ہوا ہے یہ تو خراب ہو جائے گا، اسے بھی تو بیچنا ہی ہے نا ہم نے، کیا کریں پھر؟ جی، یہی آزمائش ہے جی، اور اسی سچ سے بولیں گے تو گزرنا پھر ہے۔ نفع نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہی آزمائش ہے، اسی سے گزرنا ہے، اور اسی پر آپ کو وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں ملیں گی جن کا آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ میں وعدہ کیا گیا۔ کیا بات ہے، نبیوں کے ساتھ اٹھنا، صدیقین کے ساتھ اٹھنا، شہداء کے ساتھ اٹھنا، یہ کوئی معمولی مقام ہے، ہائے یہ ہائے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تو آزمائش تو ہے، لیکن پھر یہ کہنا کہ اسی میں نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے رستے کھولتا ہے، ایسے ایسے انتظام فرماتا ہے کہ خود آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی آدمی یہ سوچے کہ جب اللہ کریم جو پوری کائنات کا رازق ہے، جی، جب وہ کافروں کو رزق دے رہا ہے، ہائے تو وہ پھر سچے مومن تاجر کو کیسے رزق نہیں دے گا؟ جی، اس کی شان رحیمی کریمی تو یہ ہے کہ جو اس کے رستے پر چلتا ہے تو وہ اس کو زیادہ نوازتا ہے۔ جی۔ تھوڑے وقت کے لیے ایک آدھے سودے میں آزمائش ہوگی، لیکن اگر کوئی تاجر یہ مشہور ہو جائے کہ وہ سچا ہے جی، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بات ہو وہ سیدھی سیدھی بتا دیتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سچے تاجر کے پاس گاہکوں کی، کسٹمرز کی لائن لگی ہوگی۔ جی، اور جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بول کر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جو گاہک ایک دفعہ اس کے پاس آئے گا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جی، اور تجارت میں جو سمجھتا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا تاجر کامیاب نہیں ہے۔ جو سچے ہیں، کھرے ہیں، وقت پر پیسے کا لین دین کرتے ہیں، جیسا کہا جائے ویسا ہی مال پرووائڈ کرتے ہیں، جی۔ تو وہی کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کا کام جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب آپ سچ بولیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گاہک کتنے آئیں گے، اعتماد ہو جائے گا نا لوگوں کو آپ پر کہ یہ بندہ کھرا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، جو بات کہتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ تو کوئی گاہک پھنس جائے گا، لیکن وہ کتنوں کو منع کرے گا، بھئی اس کے پاس نہیں جانا، وہ خود بھی نہیں آئے گا اور کسی اور کو بھی آپ کے پاس نہیں آنے دے گا۔ نقصان کیا ہوگا کہ آپ اکیلے دکان میں بیٹھے رہیں گے اور جو ساتھ والا سچا تاجر ہے اس کی دکان میں رش لگا رہے گا۔ آج کا یہ ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک اویئرنیس ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم سمجھیں کہ حقیقت یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بات کرنا، ہم ایک عوام
عوامی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ہم ایک کسٹمر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم جب آپ کے پاس آئیں گے، ایک تاجر کے پاس، ایک دکاندار کے پاس آتے ہیں، ایون کہ ایک ریڑھی والے کے پاس آئیں، ایک مال میں چلے جائیں، کہیں بھی ہم چلے جائیں، تو ہم کس نظریے سے آئیں گے؟ ہم ایسے بندے کا انتخاب کریں گے کہ یہ چیز لینی ہے نا، ہم نے فروٹ بھی لینا ہے نا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اچھا فروٹ لیں. ہم نے کپڑے لینے ہیں تو اچھے کپڑے لینے ہیں. ہم نے فلاں چیز لینی ہے، اچھی چیز لینی ہے. اگر سوئی تک بھی اگر ہم نے لینی ہے نا، سوئی سے لے کر گاڑی تک کوئی بھی چیزیں ہماری، بڑی سے بڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہے، ہم لینے کے لیے اس کا انتخاب کریں گے جو امانت دار ہوگا، جو سچا آدمی ہوگا، اسی کا انتخاب کریں گے. وگرنہ تو دھوکے والوں سے بندہ پیچھے ہی ہٹ رہا ہوتا ہے، ایسے پھر افراد کو لے رہا ہوتا ہے کہ یار آپ دیکھو نا، آپ ذرا سرچ کرو کون ہے سچا آدمی. سچے آدمی آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، آپ نے موبائل لینا ہے بالفرض، آپ کتنے دوستوں کے پاس گئے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ دیکھو نا کوئی سچا آدمی بتاؤ، میں نے موبائل لینا ہے، کوئی دھوکہ نہ دے مجھے، 2 نمبر چیز نہ دے دے، خراب چیز نہ دے دے. اچھے اگر پیسے لے رہا ہے تو چیز بھی اچھی ہونی چاہیے. ایسے افراد کی تلاش ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ تلاش ہوتی ہے. اگر ہر تاجر ہی اچھا ہو جائے، سچا ہو جائے، آپ خود سوچیں کہ کتنا بہترین نظام بن جائے گا. راشد بھائی کچھ فضائل ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے بیان کیے، میں چاہوں گا کہ ایک تو کچھ مزید فضائل بھی آپ بیان فرمائیں اور پھر تجارت کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالیں کہ تجارت کیوں ضروری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الواجد بھائی نے ماشاءاللہ احادیث اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے تناظر میں بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کی. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ عبد الواجد بھائی نے ذکر فرمائی، اس میں بنیادی طور پر جو ایک شرط ذکر کی گئی کہ جو بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے. یعنی کہ سودا ایسا نہ ہو کہ خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو کسی قسم کا مالی نقصان ہو رہا ہو. دونوں کو نقصان سے بچانا یہ لازم ہے. تو جہاں بھی نقصان آئے گا اور شریعت اس کی ممانعت کرے گی تو پھر وہ خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک تیسری چیز بھی ہے جو دیگر احادیث، دیگر آیات سے، شرعی دلائل سے سامنے آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا راضی نہیں ہے اور اس کو نقصان ہو رہا ہے. راضی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نقصان، لاس ہو رہا ہے، اور شریعت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ کسی کو نقصان ہو. یہ حدیث پاک میں اسلام کا حسن اور اصول بیان کیا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار. اس کا ایک مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ. تو دونوں ہی چیزوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خرید و فروخت میں یا وراثت کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں کہ جو فریقین ہیں یعنی دو طرف کے جو افراد ہیں وہ راضی ہوتے ہیں. جیسے سودی معاملات ہوتے ہیں، ان میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا اور دینے والا بظاہر معاذ اللہ دونوں راضی ہوتے، کہتے ٹھیک ہے ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے. کیونکہ جس شریعت نے فریقین یعنی خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضامندی کا اعتبار کیا ہے تو اس شریعت نے یہ بھی لازم کیا ہے کہ تم جو بھی معاملہ کر رہے ہو مسلمان ہونے کے ناطے، رب کے بندے اور پیارے نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے، تو تمہارے سودے سے، تمہاری جو بھی ڈیل ہو رہی ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کا راضی ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. تو یہ چیز بعض اوقات نہ پیش نظر نہیں رہتی. سودی معاملاتوں، کاروباری معاملات، کہتے ہیں یار میں راضی ہوں، سامنے والا بھی راضی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی رضا سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ضروری ہے. یعنی ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ پہلے شریعت کے اعتبار سے اس کو اسکین کریں ہم کہ اللہ رسول راضی ہیں. شریعت کی طرف سے آپ کو اگر گرین سگنل ملتا ہے کہ آپ یہ سودا کر سکتے ہیں، اب آپ اپنی رضامندی کو دیکھیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضامندی پر رب اور اس کے محبوب کی رضامندی کو بھی ترجیح دینے اور برتر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فضائل کی جو بات ہوئی، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت کے 11ویں حصے میں جہاں خرید و فروخت کے احکام ہیں، شروع میں آیت مبارکہ اور پھر کچھ احادیث ذکر کی. احادیث کے درمیان آپ ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ فائدہ ضروریہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، روایات میں دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کے فضائل بیان فرمائے، تاجر کی فضیلت بیان کی، وہیں پر کذب بیانی یعنی کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی مذمت بھی فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً تجارت جب ہوتی ہے بازار میں تو اپنا سودا بکوانے کے لیے، زیادہ نفع لینے کے لیے لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جس کو جھوٹ کہیں، قسم کہیں، یا جو بھی ہیلا بہانہ کہیں، یا جو بھی بارگیننگ ہوتی ہے. اور ایسے دکاندار کو بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ یہ شیشے میں اتار لیتا ہے اور جو ہے نا چونا لگا لیتا ہے اور چونے کے ساتھ کتھا بھی لگا لیتا ہے اور بس وہ معاملہ کرتا ہے.
شاہ صاحب آپ دیکھیں لوگ اپنے مال کی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے, کیوں لگاتے ہیں؟ کہ لوگوں کو پتا چلے, لوگ ہماری طرف راغب ہوں. جی لیکن جو آپ کے پاس گاہک آ رہا ہے نا, اس کا آپ اس کے ساتھ آپ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ دوسرے طریقے سے ہو رہی تھی کہ لوگ آ رہے تھے, اب ایک بندے کے ساتھ اگر آپ نے غلط رویہ اختیار کیا ہے نا, تو یہ بھی آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ کرے گا, جہاں جائے گا آپ کی گاہکی توڑے گا, اور بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. اور اس کے برعکس اگر ایک گاہک کے ساتھ آپ ایمانداری کے ساتھ, اچھے انداز میں, حسن سلوک کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, تو وہ کئیوں کو بغیر کسی پیسے کے وہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کا گویا کہ نمائندہ بن جاتا ہے. اور پھر آپ کے بھی مشاہدات میں ہوگا کہ بعض اوقات حسن اخلاق اور دیانت داری کی وجہ سے پکے گاہک بن جاتے ہیں کہ سالہ سال پھر ان کا معاملہ رہتا ہے آنے جانے کا, اور پھر نسل در نسل چلتا ہے. ابو جاتے تھے, 7 بچے گئے, اب جب بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کا ذہن یہی ہوگا کہ یار ہمارے ابو اس دکان سے چیز لیتے تھے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 20-20 25-25 سال ہو گئے دکان کو اور ان کے پکے گاہک لگے ہوئے ہیں. تو سچائی, جیسے عبد الواجد بھائی نے فرمایا کہ سچائی ہی میں برکت ہے, اور جو غلط بیانی کرے گا, دھوکہ دہی دے گا, تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو وہاں پر صدر الشریعہ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ جو جہاں پہ تجارت اور تاجر کی فضیلت بیان کی گئی, وہیں پر تاجر کے سچے ہونے کو بھی بیان کیا گیا. جھوٹ کی مذمت کی گئی, اس لیے کہ تاجر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, اور سودا بظاہر بک جاتا ہے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ سودے کو تو بکوا دیتی ہے, لیکن اس مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب وہ جو روایات میں ہے کہ بازار جو ہے وہ زمین کے بدترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. یہ جس طرح مسجد کے لیے کہا گیا کہ مسجد جو ہے زمین کے بہترین حصے ہیں, تو بازار کے لیے یہ کہا گیا. صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بازار میں جو تاجر ہوتے ہیں عام طور پر یہ بدعنوانیاں کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار کی طرف جاتا ہے. تو تجارت کرنا یہ انبیاء سے ثابت ہے, اور کئی انبیاء کرام نے تجارت کے شعبے کو اپنایا, اور اس میں بڑی برکت بھی رکھی گئی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ رسول کے مطابق ہو. ایک روایت میں شاہ صاحب بیان کروں گا, اس میں نبی کریم علیہ السلام نے تجارت, اچھے تاجر کی خوبیوں کو بیان فرمایا, اور یہ وہ روایت ہے جو ہمیں اسلام کے اعتبار سے بھی تعارف پیش کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایز اے تاجر کہ ہر زندگی کے شعبے میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں, شریعت میں رہنمائی موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام جو اچھے تاجر ہیں, اور آپ کا جو ایک ٹائٹل ہے صادق اور امین, اگر اس کا پس منظر دیکھیں تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جب آپ علیہ السلام بازار میں تجارت کا معاملہ فرماتے ہیں, تو وہ نان مسلم جو آپ کی بعثت کے بعد, آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے, لیکن وہ اعلان نبوت کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کے ظاہر ہونے کے بعد بھی آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے. صادق امین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تجارت کے معاملے میں سچائی سے کام لیا کرتے تھے. ہر معاملے میں میرے آقا علیہ السلام سچائی, جبھی تو حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی, بچپن سے لے کر 40 سال کی جوانی تک کی عمر ان کے سامنے تھی. ہر معاملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا معاملہ فرماتے. لیکن بالخصوص چونکہ تجارت کے معاملے میں زیادہ یہ ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام جب تجارت کے معاملے میں سچ فرماتے تو دیگر معاملات میں بدرجہ اولا آپ کا کیا عالم ہوگا. تو یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں اچھے تاجر کی صفات بیان کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کس تجارت کی اجازت دیتا ہے اور کس تجارت کی ترغیب دیتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پاکیزہ کمائی یعنی پاک کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے. تو ہمیں تجارت کرنی ہے, اچھا تاجر بننا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا. صحیح. وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے, جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس پر آپ کو قائم رہنا ہے کسی بھی صورت میں, جب تک شریعت آپ پر کوئی دوسری چیز لازم نہیں کرتی. آپ نے اپنی جو زبان ہے, آپ کے الفاظ ہیں, اس کا آپ نے پاس رکھنا ہے. فرمایا جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے, جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے. نہیں ایسا ہوتا ہے نا جب مال لینا ہے بڑی پارٹی سے تو اس سے چیز لے رہے ہیں نا, تو اب اس کا جان بوجھ کے نقص نکالا جا رہا ہے, بھاؤ کم کرنے کے لیے, اس پر احسان دھرنے کے لیے کہ تمہارا خراب بھی مال, نقص نہیں ہوگا, عیب نہیں ہوگا, تب بھی اس میں جو ہے نا نکتہ چینی کریں گے کہ یار آپ کے مال میں یہ ہے, وہ پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے, لیکن صرف سامنے والے کو اپنے پریشر میں لانے کے لیے یا اپنا ریٹ کم کروانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک برائی ہے, اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے تجار کو اور جو بھی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے, اور اس کے برعکس
اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے. یعنی جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں جو اس میں جائز خوبی ہے اس کو تو بیان کیا جائے گا کہ اس میں یہ کوالٹی, جو اس میں چیز نہیں ہے, جو وصف آپ کی پروڈکٹ میں نہیں ہے تو وہ آپ اگر بیان کریں گے کہ یہ میری چیز بک جائے تو یہ بھی غلط بیانی ہے, یہ بھی جھوٹ ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ کچھ بیچتے ہیں تو اس کی بلا وجہ تعریف نہیں کرتے. اور فرمایا جب ان پر کسی کا آتا ہو, یعنی کسی نے ان کو پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے. جب ان پر کسی کا آتا ہو, یعنی کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے, انہوں نے پیمنٹ, تاجر نے پیمنٹ کسی کو کرنی ہے, تو سرکار فرماتے ہیں وہ پس و پیش نہیں کرتے, یعنی ٹال مٹول نہیں کرتے, جو وقت کہا تھا اس وقت پر بر وقت وہ پیمنٹ دے دیتے ہیں. اور فرمایا اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو, یعنی ان کا تاجر کا ادھار کسی پر ہو, کسی کو قرض دیا ہوا ہے, اس نے رقم آپ کو دینی ہے, تو اب کیا کرتے ہیں, اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے. یعنی اگر وہ ایسے حالات میں ہے کہ وہ ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتا تو حسن سلوک اور حسن اسلام یہی ہے کہ اس مسلمان بھائی کو مہلت دی جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی پیاری روایت آپ نے بیان کی ہے راشد بھائی, اور اس میں دونوں ہی پہلوؤں کو آپ نے ڈسکس کیے. روایت میں اگر گاہک ہے, کسٹمر ہے وہ بھی, اور اگر کوئی تاجر ہے ان کو بھی, دونوں کے لیے رہنما اصول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ہیں کہ جب خریدنے والا بھی کس انداز میں خریدے گا. بعض اوقات تاجر تو سچا ہوتا ہے, جو خریدنے والے آتے ہیں یہ بڑے استاد آتے ہیں, یہ بھی بڑے استاد ہوتے ہیں کہ آ کر وہ نقص نکالیں گے اور بڑی ٹرک کے ساتھ, نا بعضوں کو نا بڑا ٹرک ہوتا ہے خریدنے کا, اور وہ کہتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے خریدتے ہیں, مارکیٹ میں چلتے ہیں. اور میں نے عبد الواجد بھی ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کچھ لینا نہیں تھا, اس نے کہا کہ آپ کو میں ٹرک بتاتا ہوں, آپ کیسے ان کو نہ گھما لو گے, بڑے ایسے مال میں جاؤ اور جا کر یہ کرو. میں وہ بیان نہیں کروں گا, ان کا انداز مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ لیا بھی نہیں اور سامنے والے کو ایسا پریشر میں کر دیا, کیا دکاندار کیا اس کے آگے ورکر سب کی دوڑیں لگوا دی انہوں نے, ایسا وہ تیز آدمی تھا, اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک خریدنے والے کی کیفیت بھی آئی ہے. بالکل, یعنی جیسے تاجر جھوٹ بولتا ہے نا, ایسے ہی کسٹمر بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ بیجا عیب نہ نکالے, تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ بیجا عیب نکالیں گے تو سامنے والے کے تو آپ پریشرائز کر لیں گے, لیکن آپ خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. وہ جھوٹ ہوگا کہ جو حقیقت واقعی کے خلاف ہے. تو اچھا, اب ایک بڑی خوبصورت بات راشد بھائی نے کی کہ جب کسی کو دینا ہو نا تو پسو پیش سے کام نہیں لیتے, یعنی ٹال مٹول نہیں کرتے. ہم اگر اللہ ماشاءاللہ اپنی مارکیٹ کو دیکھیں تو تاجر نے جس کا دینا ہوتا ہے نا اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے. یعنی کیسے برباد کر دیتا ہے, آپ دیکھیں ہمارے ہاں مارکیٹ میں ایک پریکٹس ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپلائر ہے, وینڈر ہے, وہ آ کر 1 لاکھ کا مال دے گا. اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بھئی اگلے ہفتے آپ آؤ گے, مزید مال لاؤ گے اور پچھلے کی پیمنٹ لے لو گے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دکان والا 1 لاکھ کا مال لیا, پیمنٹ کرے گا 90,000 کی, 10,000 رکھ لے گا. پھر وہ اگلے چکر میں پھر 1 لاکھ کا مال لائے گا, یہ اگلے چکر میں پھر 10,000 رکھ لے گا. تو یہاں یہ معاملہ سالوں چلے گا, اور یہاں تک کہ وہ دینے والے کا 1,00,000 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس تاجر پر آ جائے گا. اب کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ تنگی ہے, اب اس کو ضرورت ہے. اب وہ جب اس دکاندار کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ بھائی مجھے وہ میرے پیسے دے دو, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مال دو گے تو میں پیسے دوں گا. اب وہ مال دے یا نہ دے, وہ 1,00,000 روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ جو آپ پر کھڑا ہے وہ آپ پر دینا لازم ہے. اب اگر اس نے اپنا کاروبار ختم کر دیا, اگر آپ کو سپلائی نہیں کر رہا, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب آپ اس کو اس کا پیسہ نہ دیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کرائسس میں ہوتے ہیں, ان کے 10-12 دکانوں پر 1,00,000 2 لاکھ روپے کھڑے ہوتے ہیں, وہ 20 لاکھ 30 لاکھ بن جاتا ہے, اور وہی اس کی روزی روٹی ہے, وہی اس کے بچوں کی کفالت کا ذریعہ ہے, اسی سے اس کے کاروبار نے آگے چلنا ہے, اسی سے اس نے اپنے بوڑھے والدین کی دوائی کا انتظام کرنا ہے, اسی سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب سوچنے والا یہ سوچتا ہے کہ یار 1 لاکھ روپے ہی تو ہے, رک گیا تو کیا, سارے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارے ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور سامنے والا جو ہے اس بیچارے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو جب کسی کا دینا ہو تو دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں
مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آتا ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے جی. تو تم جب تک اس کا قرض نہ دے لو اس وقت تک تمہارے گھر میں گوشت نہیں پکنا چاہیے. کہ گوشت تم پکاؤ گے تو وہ حاجت سے زیادہ ہے کہ سبزی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. جی. تو گوشت کے پکانے سے جو رقم بچ جائے گی گوشت جب تم نہیں پکاؤ گے تو وہ قرض ادا کرنے میں صرف کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی کا قرض دینا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. بالکل. شہید وہ ہے کہ جس کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر شہید نے بھی کسی کا قرض دینا ہے تو اس قرض کے حوالے سے آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی. تو اگر کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے یا کوئی بھی ہے کسی کا کچھ دینا آتا ہے تو کوشش کی جائے جتنی جلدی ہو سکے وہ دے دیا جائے. کیا بات. اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ جس سے آپ نے لینا ہے جی اس کی زندگی برباد نہ کریں. لینے والے کی. ہاں جی، یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے لینا ہے اس کے لیے مصیبت بن جائیں گے. سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، نجی محفلوں میں، لوگوں کے درمیان جہاں اس کی بچی کا رشتہ ہونا ہے وہاں جا کر، جہاں اس کے بیٹے کا سسرال ہے وہاں جا کر، مارکیٹ میں، مطلب یعنی اسے اتنا برا کر دیں گے کہ وہ کیا چلے گا، اس کی بربادی ہو جائے گی. بالکل. آپ نے 1 لاکھ لینا ہے لیکن آپ اس کی گڈ ول کو برباد کر کے اس کا کروڑوں کا نقصان کر رہے ہیں. جی. تو جتنا اس کا جرم ہے اس حد تک آپ اس کو سزا دیں نا. جی. ایسا تو نہ کریں کہ آپ اس کی پوری زندگی کو ہی تباہ کر دیں. جی. بہرحال اس میں پھر بہت سی صورتیں ہیں. جی. اس پہ پھر کبھی احتیاط تو یہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. دینا ہے تو ٹال مٹول نہیں، جب لینا ہے تو پھر کچھ مہلت دے دیں. سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ لیں، سامنے والے کے دکھ درد کو دیکھ لیں. آج اگر اس پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، آپ کے ساتھ وہ آج نہیں کھڑا ہوا. آپ دیکھیں وہ پچھلے 10 سال سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے. پچھلے 10 سال میں اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، کوئی پیمنٹ میں تاخیر نہیں ہوئی ہے، اب اگر ہو گئی ہے تو کیا وہ دھوکہ دینے لگ پڑا ہے؟ ایک دم اعتماد توڑے نہیں. آپ پہلے سرچ کر لیں، غور و فکر کر لیں کہ واقعتاً یہ دھوکہ دے رہا ہے، واقعتاً یہ اس طرح کر رہا ہے، یا اس کے اوپر کوئی آزمائش آ چکی ہے، کرائسس کا شکار ہو چکا ہے، معاملہ کیا ہے. پھر آپ کا دل میں خود بھی آئے گا کہ اب میں اسے کچھ مہلت دے دوں. آپ مہلت دے دیں گے، اللہ کے لیے مہلت دیں گے نا. آپ نے قرض لینا ہے اور اللہ کے لیے مہلت دے رہے ہیں، ہر دن آپ کے لیے نیکی ہے. یہ آپ نے اس پر احسان کیا نا، آپ نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی ہے. ہر دن، ہر لمحہ یوں کہیں کہ آپ کا ایک یہ نیکی اور بہترین نیکی ہے کہ آپ نے اسے مہلت دی ہے. ہاں لیکن اگر کوئی دھوکے باز ہے تو پھر اس کا ایک حد تک جتنا شریعت مطالعہ کہتی ہے اتنا ہی تعاقب کریں گے، اتنی ہی پوچھ گچھ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی برباد، اس کے بچوں کی زندگی برباد ہو، ان کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو، اجیرن کر دی جائے، یہاں تک کہ پھر وہ خودکشی پر اتر آئے معاذ اللہ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کرائسس میں بندہ شکار ہوتا ہے یا اس طرح کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو مارنے پر بھی تل جاتا ہے معاذ اللہ. اس طرح کے قدم بھی اٹھا لیتا ہے، حالانکہ نہیں اٹھانے چاہیے. ڈٹے رہیں، اللہ کرے گا. یہ مشکل وقت آیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مشکل وقت گزر جائے گا، مشکل وقت گزر جائے گا. لیکن ہر بندہ اپنے اعتبار سے دیکھے کہ میری ذات سے کسی کو دھوکہ نہ ہو، میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. یہ بہت ساری جو سچویشن بنتی ہیں یہ دھوکے کی وجہ سے بھی بنتی ہیں. میں چاہوں گا شاید بھائی دھوکے کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دھوکہ دے کر مال تو بیچ لیا جائے گا، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور پھر جو عملی زندگی میں اس کے مزید اگر ہم نظارے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بڑا بھیانک اس کا نتیجہ نظر آتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب جیسے شروع سے ہی اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاجر صادق و امین، اس کے بارے میں اتنے سارے فضائل بیان کیے گئے اور قرآن و حدیث کی روایات کو بھی ذکر کیا گیا. جیسا کہ عبد الواجد بھائی نے ایک سائٹ کو ذکر کیا کہ جو تاجر ہے وہ دیتا ہے اور جو خرید و فروخت خرید کرنے والا بندہ ہے وہ پیسے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک درس ہونا چاہیے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اب اگر اس کے حالات اچھے ہیں تو اس کو اپنا قرضہ وقت پر اتارنا چاہیے. بعض اوقات وہ دوسرے شخص کے، تاجر کے پیسے دبا کر اس لیے رکھتا ہے کہ کہیں یہ مجھے کہیں دوبارہ دھوکہ نہ دے
کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے مال دینا بند کر دے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ اچھا تاجر ہوتا ہے، مال اچھا دے رہا ہوتا ہے، بر وقت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے، ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے، جی تو بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے پیسے نہیں رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے۔ جی میرے ذہن میں اس طرح کی ایک مثال ہے، دو دکاندار تھے ساتھ میں، ایک دکان والے کا دودھ اچھا تھا اور دوسرے کا جو دودھ تھا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، تو جس کو وہ دودھ دینے والا آتا تھا وہ اسی کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ تھا کہ تم مجھے ہی دودھ دو گے، اس کو نہیں دو گے، کیونکہ اس دودھ کی وجہ سے میری دکان کی بکری اچھی ہے۔ جی اب اس کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے، اب وہ دوسرا دکاندار پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جو دودھ اس کو ملتا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ جی تو بعض اوقات دوسرا بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تاجر ہے اچھا ہے، سچا ہے، ایماندار ہے، تو اس کا تعلق میرے ساتھ بھی قائم ہو جائے، لیکن دوسرا دکاندار بعض اوقات نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو ہمیں دکاندار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا قرض بر وقت اتارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرائسس میں آ جائے اور بعد میں وہ قرض ادا نہ کر سکے۔ اور دھوکہ دینا تو یہ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک سبب بن سکتا ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، جس کو دھوکہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، جیسا کہ راشد بھائی نے وہ حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی کہ لا ضرر ولا ضرار، یہ مسلمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ نہ وہ نقصان اٹھاتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور معاشرے میں دھوکہ دہی تو بہت زیادہ پائی بھی جاتی ہے بعض اوقات، اور ماشاءاللہ صادق اور امین تاجر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر یہ واضح طور پر ہمیں سمجھایا گیا کہ کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، اس میں دھوکہ کی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ اس انداز سے دھوکہ کیا کہ اس کو مال اچھا دیا، مال اچھا نہیں دیا، اور پیسے جو ہے وہ اچھے مال کے وصول کر لیے۔ بعض اوقات جیسے دودھ دینے والے کہتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرا دودھ 100% خالص ہے، لیکن اس کے اندر وہ پھر بھی پانی ملا کر آتا ہے، تو یہ بھی دھوکہ دہی کی صورت ہے۔ دودھ اچھا ہے، قسم سے اچھا ہے، اللہ کی قسم سے اچھا ہے، بعض اوقات قسمیں اٹھا یہ لیتے والی کیفیت ہوتی ہے، اچھا ہے تو 100 کا ہے، قسم سے اچھا ہے تو 120 کا ہے، خدا کی قسم اچھا ہے تو یہ 150 کا ہے۔ معاذ اللہ یہ اس طرح کا، یہ حضرت تفنن عرض کر رہا ہوں، تو یہ لوگ نا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ اتنا اچھا ہے، یہ اس سے اتنا اچھا ہے، اور یہ اس سے اتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بالکل جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث اس پر ایک کلام فرمایا، جیسے دھوکہ دہی کی صورت جیسے ملاوٹ دودھ والی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دھوکہ دہی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات وہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال۔ یہاں پر نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا یاد آ رہی ہے عبد الواجد بھائی، کہ آپ راتوں کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے لیے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے۔ آپ گزر رہے ہیں تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے اندر سے ایک آواز آئی کہ ایسا کرو کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اندر جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ملاؤں گی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ عمر دیکھ تو نہیں رہے؟ انہوں نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے اس گھر کی نشاندہی لگائی، نشان لگایا، اور پھر اگلے روز اپنے بیٹے کا رشتہ ادھر بھیجا کہ ایسی متقیہ بچی میرے بیٹے کے عقد میں آئے، نکاح میں آئے، کہ یہ ہے ادائیں اللہ والوں کی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب یہ چیز آپ کے پیش نظر ہوگی نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سامنے والے کو اس کا عیب نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اور جس رب کی بارگاہ میں جانا ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں کتنا عیب ہے، وہ آپ سے پوچھے گا پھر۔ اور جب رب پکڑتا ہے، پھر رب پکڑ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب پکڑ فرماتا ہے، گرفت فرماتا ہے، پھر اس کی پکڑ سے کوئی جان چھڑا نہیں سکتا، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ شاید بھی کچھ فرما رہے ہیں آپ۔ جی بالکل۔ اب اگر ہم سچے تاجر کی صفات کو دیکھیں، یا اس کو کسی تاجر کو کسی بات سے درس لینا ہو، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لی جا سکتی ہے کہ جیسے تاجر کوئی چیز کسی کو دے رہا ہے اور اس دینے میں وہ دھوکہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس مشتری یعنی خریدنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ اگر کوئی مجھے اس انداز سے کوئی چیز بیچے تو مجھ پر کیا بیتے گی۔ بعد میں جب مجھے انکشاف ہوا کہ اس نے تو کہا تھا یہ 100% صحیح ہے، اور بعد میں اس کے اندر کوئی نقص آیا، کوئی عیب پیدا ہوا یا عیب نظر آیا، تو میرے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی، میرے کیا جذبات ہوں گے۔ تو اس وقت اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میں جب بھی کوئی چیز بیچوں تو
امانت داری کے ساتھ صداقت کے ساتھ بیچوں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں کہ کہیں یہ دھوکہ میرے ساتھ بھی ہو جائے تو مجھ پر کیا گزر رہی ہو. جی مومن کی تعریف ہی ہے نا, مومن کی شان یہ بیان کی گئی. مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے, دوسروں کی. اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی سوچیں, آپ اس کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ اس کو بھی پھر دھوکہ نہ ہو, آپ کی ذات سے کسی کو دھوکہ نہ ہو. دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا, فرد سے. میں اگر آج نیت کروں, ہم سب نیت کریں, یعنی یہ جنرلی طور پر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, بالخصوص جو تاجر حضرات سن رہے ہیں, ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں نہ تو جھوٹ بولوں گا نہ دھوکہ دوں گا, ٹھیک ہے. میں سچی تجارت کروں گا, وہ تجارت کہ جو شریعت کو مطلوب ہے, ایسی ہی میں تجارت کروں گا. ہر بندہ جب یہ سوچے گا, آپ بتائیں نا مارکیٹ کا حال کیا ہوگا, کتنی بہترین مارکیٹ ہو جائے گی, کتنا اچھا ہمارا معاشرہ ہوگا. ہر بندہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرے گا, ہر بندہ ایک دوسرے پر اعتماد کرے گا. یہ جو جھوٹ کی فضا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ کر دوسرے سے لے رہا تھا یہ دھوکہ دے گا, آگے والا وہ دھوکہ دے گا, وہ دھوکہ دے گا, یہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے. اس نے مال دبایا, اس نے اس کا مال دبا لیا, اس نے اس کا مال دبا لیا, یہ کرتے 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 اوپر سے نیچے تک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر یہ والی فضا قائم ہو سکتی ہے تو سچائی کی فضا نہیں قائم ہو سکتی, ایک ٹرسٹ کی فضا قائم نہیں ہو سکتی, اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. کون کرے گا؟ میں. جب یہ سوچے گا کہ میں, ہر بندہ یہ سوچے میں یہ کروں گا, آپ پھر دیکھیں نا کتنا بہترین سلسلہ ہو جائے گا. لیکن جہاں پر یہ والی فضائیں ہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں, راشد بھائی اس کی کچھ نحوست بھی تو ہوگی. جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی نحوست پر کچھ آپ بتائیں تاکہ دل, بس آج ہم اٹھیں, مدنی چینل کا یہ پروگرام دیکھیں, آج یہ تاجر دیکھ رہے ہوں تو وہ نیت کر کے اٹھیں گے بس انشاءاللہ اب ہم سچی تجارت کریں گے, وہ تجارت کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جی شاہ صاحب, اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے, سامنے والے کو اعتماد دلانے کے لیے ضرورتاً درست اور جائز قسم کھانے کی تو اجازت ہے. جی اس کے احکام بھی قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے, لیکن ہمارے کئی ایسے بزرگان دین علماء ہیں جن کی سیرت میں یہ واضح طور پر لکھا گیا کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی سچی قسم بھی ذکر نہیں کی. یعنی مسلمان غور کرے کہ میں قسم میں کس کا نام ذکر کر رہا ہوں. عموماً رب تبارک و تعالیٰ کا نام ہی ذکر کیا جاتا ہے, یا اس کی صفات کا ذکر ہوتا ہے جو شرعی قسم ہوتی ہے, اور جو درست طریقہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم ذکر کی جائے. یعنی آپ کسی بات پر اللہ کی قسم ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس بات پر اللہ کا نام لے رہا ہوں وہ بات ہی جھوٹی ہے. یعنی اگر صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا کتنا سخت شرعی حکم ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ میں خلاف واقع بات کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں, اور اس پر اللہ کے نام کی میں قسم ذکر کر رہا ہوں, تو اس کا شدید حکم ہے. اور اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بزرگان دین سچی قسم سے بھی اجتناب کرتے اور بچتے تھے کہ اللہ کا نام اس طرح کی گفتگو میں ہم استعمال نہ کریں. تو یہاں تو مطلب وہ ایک بعضوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے, وہ بس وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. اور جو اس طرح کثرت سے کرتا ہے نا, قسم کا تو مقصد یہ تھا کہ سامنے والے کو اعتماد ہو, لیکن ہر بات میں آپ قسم کھائیں گے اور ڈنڈی ماریں گے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے گا, سب گھاس تو کوئی بھی نہیں کھاتے, سب وہی روٹی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو وہ قسم کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے, آپ کا امیج بھی گر جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. جھوٹی قسم تو وہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہے. میں ایک دو روایات ذکر کرتا ہوں کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کس طرح ابھارتی ہے اور برکت کو کس طرح ختم کرتی ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. اب وہ 3 افراد کا ذکر ہے, ان میں سے ایک فرد کیا ہے, ایک شخص کون ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی حالانکہ وہ جھوٹا ہو. یعنی گاہک آیا اور اس کو آپ نے کوئی ریٹ بتایا اور وہ کم کروانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں, اس سے تو زیادہ ریٹ مجھے مل رہا تھا پہلے, میں نے اس کو نہیں بیچا تو تمہیں کیسے بیچوں گا. یعنی اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ چیز گاہک کی طرف سے بھی ہوتی ہے. پہلے ایک دکان پر آئے, کوئی چیز دکھائی گئی, اس کا ریٹ بتایا گیا تو کہیں گے یار ابھی وہ فلاں دکان ہے وہاں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں, وہ تو اتنے کی مل رہی تھی, حالانکہ گئے نہیں ہوتے. اور اگر گئے بھی ہوتے ہیں تو وہ ریٹ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے. لیکن گاہک بھی بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے سامنے والے دکاندار کو دھوکہ دہی کے لیے کہ یہ ریٹ کم کرے کہ بھئی یہ تو اتنے میں مل رہی ہے. تو جانبین سے اسلام کا حسن یہ ہے کہ تعلیمات
اگر شوہر کا حق ہے تو بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے تو باپ کا حق ہے، تو دونوں طرف سے ہی جب حقوق کی ادائیگی ہوگی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہوگا تو پھر معاشرہ جو ہے نا اچھے انداز میں آگے چل سکے گا۔ یہاں پر شاہ صاحب ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا، گاہک جب آتا ہے تو اب جس کو کہتے ہیں نا وہ بارگیننگ کرنا، یعنی ریٹ کم کروانا، بھاؤ کم کروانا، تو یہ ایک طریقہ ہے اور شریعت نے اس کو محمود رکھا ہے، اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ تو یہ جو گاہک آ رہا ہے اس کا ایک اخلاقی بنیادی حق ہے کہ وہ چیز کی جو قیمت ہے وہ کم کروائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 1000 روپے کی چیز ہے اور کہے کہ مجھے 100 میں دے دو، یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ یعنی ایک معقول سمجھ میں آنے والی کہ کچھ نہ کچھ ریٹ کم کروایا جاتا ہے، لیکن بعض جو دکاندار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جی، آنکھیں سر پر رکھ لیتے ہیں وہ۔ ہاں، اب گاہک آیا، اس کو آپ نے کوئی چیز دکھائی، جیسے ہی اس نے ریٹ کم کروانے کی بات کی، سب سے پہلے ماتھے پر شکن آئے گا، اس کے بعد چہرے کا تھوڑا رنگ متغیر ہوگا، پھر الفاظ اور لہجے میں تلخی آئے گی، اور پھر ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ وہ چیز فوراً ہٹا لیتے ہیں، کہتے جاؤ یار جہاں سے ملتا ہے نا وہاں سے لے لو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں چلو آپ نے جتنے کی کہی تھی میں اتنے کی لیتا ہوں، نہیں آپ کو نہیں دینا، ایسے ضدی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تاجر یا ایسا دکاندار معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ایک اعتبار سے ناقدری کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو گاہک آیا ہے نا یہ آپ تک رزق پہنچنے کا سبب بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے گاہک کو کہ یہ آ رہا ہے، یہ چیز خریدے گا تو میرے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزی کا اس کو ایک طرح سے ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس طرح کی ناقدریاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، پھر دل آزاری کا معاملہ، پھر بعض اوقات ایسے جملے کہتے ہیں کہ سامنے والے کی حد تک عزت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بالکل بیچارہ پانی پانی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بااخلاق ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اس کی انسلٹ کی، اس کا دل دکھایا، وہ گناہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ شیر سے سوا شیر جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے اگر وہ زبان چلائی ہے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، بعض اوقات پھر رانگ نمبر بھی لگتا ہے اور بہت خطرناک صورتحال بن جاتی ہے۔ تو بالخصوص تاجر کو یہ دیکھنا چاہیے اگر کوئی ریٹ کم کروا رہا ہے تو پیار سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے نہیں پڑتا، آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی اور دکان سے لے لیں۔ تو یہاں بد اخلاقی جو ہے نا یہ آپ کی گاہکی کو بھی خراب کرے گی اور آپ کو کئی گناہوں کا شکار کرے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تجارت کو کیوں پسندیدہ عمل کہا گیا ہے؟ جی، تجارت کو کیوں پسندیدہ عمل کہا گیا ہے؟ عبد الواجد بھائی، میں اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملازمت چھوڑو اور تجارت کرو، یا اللہ، اور اس پہ تو بڑے بڑے لیکچرز ہیں، چھوڑ دو ملازمت بس تجارت کرو، کیا کہیں گے آپ؟ یہ آج کل کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں جی، اور جو انٹرپرینیورشپ ایک چیز ہے جس کا مطلب ہے اپنا کام کرنا، بزنس کرنا، جی، تو یہ لوگ اس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جی، اچھا، اب اس میں ایک پہلے چھوٹی سی مثال دوں گا، پھر اس کے بعد میں گفتگو ذرا آگے کروں گا کہ آپ دیکھیں ایک شخص ہے جس کی ماہانہ تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے، جی، اور وہ سال کے 36 لاکھ روپے کماتا ہے، اور وہ 12 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے، 24 لاکھ روپے وہ سال میں بچا لیتا ہے، جی، اس کی سیونگز ہیں۔ اور ایک کاروبار کرنے والا شخص ہے جو صبح 6 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کاروبار کرتا ہے، اور جو ماہانہ اس کو پروفٹ ہوتی ہے وہ 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے ہے۔ جی، تو اب اس کا جو سالانہ پروفٹ کا نکلے گا سارا، وہ 12 سے 18 لاکھ روپے کا ہے۔ جی، تو آپ بتائیں کہ جس کی 3 لاکھ کی ملازمت ہے اس کی سیونگ سالانہ 24 لاکھ ہیں، جی، اور جس کا کاروبار ہے اس کی سالانہ سیونگز 12 سے 18 لاکھ ہے، تو ان میں سے بہتر کون مالی طور پہ؟ وہ جو ملازمت کر رہا ہے۔ یہ جو بزنس کر رہا ہے اس کی اپنی ٹینشنز ہیں، کسی سے لینا ہے، کسی سے دینا ہے، اور بعض اوقات کوئی ٹائم کا پتہ نہیں کب آئے گا کب جائے گا، تو اب بعض اوقات نماز نکل جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، یا اور بہت سی حقوق کی تلفیاں ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو صبح 10 بجے 9 بجے آفس جاتا ہے، شام میں 5-6 بجے آ جاتا ہے، با جماعت نماز اس کو مل جاتی ہے، اور اس طرح سے دیگر چیزیں اس کو میسر آتی ہیں۔ تو اب آپ اس میں سے بتائیں کہ کون بہتر ہے؟ آبویسلی اس سچویشن میں ملازمت والا بہتر ہے۔ جی، تو مختصر سا جواب یہ ہے کہ نہ ہر تاجر بہتر ہے، جی، نہ ہر ملازم بہتر ہے، ہر ایک کی اپنے پلس اینڈ مائنس ہیں، لیکن بہرحال تجارت کے فضائل آئے ہیں، اور وہ فضائل اپنی جگہ، اور وہ ہے بھی بہت بہتر، لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ جی، ایک شخص ہے کہ جو اتنا شاپ مائنڈڈ نہیں ہے، جی،
اتنا تجربے کار نہیں ہے، وہ 50 لاکھ روپے لے کر اگر مارکیٹ میں نکلے گا تو اسے بھی پتا ہے اور اس کے والدین کو، اس کے عزیز و اقارب کو بھی پتا ہے کہ واپس آئے گا تو زیرو ہوگا، تو کیا اس شخص کے لیے بھی تجارت بہتر ہے؟ اور پھر ایک تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ 4 لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں، وہ ملازم کیا وہ کام چھوڑ دیں، ساری تاجر بن جائیں؟ تو ایسا نہیں ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ تو مختصر جواب تو اس کا یہی ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیتے ہیں، جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تجارت کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ راشد بھائی۔ جی یہ بھی عبد الواجد بھائی نے جو بات ذکر کی، اس پر میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو حل میں مزید یعنی مزید بہتر سے بہتر کی تلاش میں جب انسان کرتا ہے تو جو موجودہ نوکری ہوتی ہے، جو بھی ذریعہ معاش ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی بعضوں کا ہوتا ہے کہ وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہیں گے، جب تک میرے معیار کے مطابق مجھے کام نہیں ملے گا میں نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی ناشکری ہوتی ہے، جب تک آپ کا بالکل فائنل نہ ہو جائے، جو آپ کی لگی ہوئی روزی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک ناقدری والی صورت ہوتی ہے۔ تو اس کا اور بعض اوقات اس کی ایسی آزمائش آتی ہے کہ آپ نے لگی لگائی روزی کو ٹھوکر مار دی نا، تو ایسی آزمائش میں بندہ آتا ہے کہ پھر جہاں امیدیں ہوتی ہیں وہ ساری امیدوں پر پانی پھرتا ہے۔ اور میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ وہ کئی سال تک وہ پھر ترستے رہے کہ یار کہیں بھی نوکری مل جائے، اس سے کم میں مل جائے، پھر نہیں ملتی نوکری، کیونکہ آپ نے ایک لگی لگائی روزی کا سلسلہ ہے، اس کو ٹھکرایا۔ جی باقی یہ جو سوال ہوا یہ بڑا تفصیل طلب ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ بہار شریعت کا 11واں حصہ، اس میں خرید و فروخت کے احکام ہے، اور شروع ہی میں خرید و فروخت کی کچھ شرائط لکھی ہیں کہ کن بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ موجود بھی ہو، آپ اس کے مالک بھی ہو، وہ آپ کی دسترس میں بھی ہو، پھر دھوکہ دہی نہ ہو، جو کہا گیا وہ ہو۔ بہت ساری اس طرح کی شرائط ہیں۔ پھر اس میں سود کی آمیزش نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، کسی عیب کو چھپا کر نہ دیا گیا ہو۔ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خون پسینہ لگا اور یہ کمائی حلال ہے، یعنی عوامی ایک تاثر ہے کہ بھائی یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس خون پسینے کی کمائی میں جو آپ نے دوسرے کا نقصان کیا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کو فراڈ کیا ہے اس کے ساتھ، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو صرف جسم سے پسینہ بہ جانا یا آپ کی انرجی کا اس میں استعمال ہو جانا یہ اس روزی کو حلال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپ کریں گے نا، اگرچہ آپ اے سی میں بیٹھے چل بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کو جسمانی طور پر بظاہر کوئی مشقت نہیں ہو رہی، لیکن آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سارا کام کر رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کی کمائی حلال ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ جو ہے نا سارا دن محنت والا کام کر رہے ہیں، بظاہر جسمانی مشقت اتنی ہے کہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے وہاں ڈنڈی ماری، آپ نے شریعت کے کسی حکم کی وائلیشن کی، تو اب اگرچہ آپ کا پسینہ بہ رہا ہے نا، آپ کی کمائی حرام ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حلال ذریعے سے حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ بھی شریعت نے لازم کیا ہے کہ بندہ حلال کمائے، اور یہ بھی لازم کیا ہے کہ حلال کو کمانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کر رہا ہے وہ بھی حلال ہو، وہ بھی جائز ہونا ضروری ہے۔ تو جس کو جو بھی حاجت درپیش ہو کسی بھی فیلڈ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مفتیان کرام سے، دارالفتاء اہل سنت سے اپنی خاص جو موجودہ صورت ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا، تو انشاءاللہ اس کو رہنمائی ملے گی، کیونکہ تجارت کے بہت سارے اصول، بہت سی شرائط ہیں، ہر تاجر کے لیے، ہر کام کے لیے وہ ساری شرائط ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ علماء کے سامنے بیان کریں گے، مفتیان کرام کے سامنے، وہ آپ کی موجودہ حالت کے مطابق آپ کو ضروری احکام بیان کر دیں گے۔ کیا بات ہے جی، بہت زبردست۔ کال لیتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی تجارت میں صداقت اور دیانت کیا اہمیت ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی تقریباً اس پر ہی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہوئی بھی ہے کہ صداقت، امانت داری پر ہی اصل تجارت ہے، اور دین اسلام اسی کا ہمیں درس بھی دیتا ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ پروگرام کا ٹاپک دیکھا تھا، دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو اس میں سوال یہ کرنا تھا کہ نبی پاک نے کپڑے کی تجارت کی ہے، ماشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے، مگر آج کل کے یہ جو کپڑا بیچ رہے ہیں دکاندار، اور جب آپ کپڑا لینے جاؤ تو یہ کپڑا بہت اچھا ہے، ہائی کوالٹی کا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بھی ہیں، اور جب وہ آپ سلوا کے پہنتے ہو تب تو اچھا لگتا ہے، جب وہ ایک دفعہ دھلتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ اور ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا یہ جھوٹ کر کے بیچنا اور غلط بیانی کر کے بیچنا، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ بیتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، مجھے ایک کپڑا بہت پسند آیا اور بڑی چاہت سے میں نے وہ سلوایا، مجھے بہت پسند تھا وہ، لیکن جب ایک دفعہ طور پر جو نا وہ خریدار جو خرید کرنے والا ہے نا وہی دھوکہ کھاتا ہے، اس میں تاجر کم ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ اصل ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، دیکھ
چیز کو پہچانتا ہے. عام بندہ, ہر بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا چیز کی پہچان میں نے لے لیا, اور وہ جب سلوایا اور پہلے دن تو پہنا تو بڑا اچھا لگا, لیکن وہ جب ایک دفعہ دھل کر آیا پھر اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ دھوکہ ہے, سیدھا سیدھا جھوٹ ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. جس نے دھوکہ دیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے, آپ یہ سمجھیے اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین, وہ ہم میں سے نہیں. یہ بہت سی جگہوں پر مختلف اعتبارات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, وہ ہماری سنت پر نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے اور بڑی چاہت اور بڑے مان کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس ہے, مجھے بتائیں میں تو دوسری مرتبہ ادھر نہیں جاؤں گا, جن سے میں نے لیا ہے میں تو دوسری مرتبہ وہاں نہ جاؤں, بلکہ جو ہوں گے 4 بندے ان کو بھی کہوں گا بھائی ادھر سے آپ بھی مہربانی فرمائیے گا, میں ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں, آپ ٹھوکر نہ کھائیے گا. آپ بھی یہاں سے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جائیں اور یوں آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ خود بخود نیچے آ جائے گی. یہ دھوکہ ہے صرف. اللہ تعالی ہمیں محفوظ شاہ فرمائے. صاحب یہاں پر میں ایک احتیاط کا پہلو یہی ذکر کروں گا کہ جو تاجر ہے بیچنے والا چیز, اس کو جو کمپنی سے پروڈکٹ ملی ہے, بعض اوقات کمپنی کی طرف سے اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور وہ ایک وارنٹی والی صورت ہوتی ہے کہ اگر یہ اس میں فالٹ آئے گا, یہ مسئلہ آئے گا تو ہم اس کو مطلب چینج کریں گے یا جو بھی ریپلیسمنٹ ہوگی جو کچھ بھی ہوگا. تو جو کمپنی کی طرف سے آپ کو ہدایات ملی ہیں یا اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں, بس اسی کو آپ آگے بڑھائیں, اپنی طرف سے اپنے اوپر بوجھ نہ لیں. یعنی پتہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے یہ وارنٹی نہیں آئی, اس کی یہ خصوصیت بیان نہیں کی, اپنی طرف سے آپ گڑ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے, اس کو جھانسا دینے کے لیے. تو اپنی طرف سے اگر آپ کوئی چیز نہیں لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ دھوکہ دہی والا معاملہ بھی نہیں ہوگا اور گاہک آپ کے گلے میں بھی نہیں آئے گا. باقی اگر وارنٹی والا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو ریفر کریں گے اصل کمپنی کی طرف. بندہ تو آپ کے پاس آیا نا راشد بھائی, میں آپ کو فیکٹری میں تھوڑی جاؤں گا. وہ آپ سے چیز خریدنے آیا ہے نا, چیز کے حوالے سے اس کے اوصاف جاننے اور بہت ساری وہ چیزیں جو آپ پر لازم. آپ سے چیز لی ہے تو گارنٹی تو آپ دیں گے نا مجھے. نہیں, یہ بھی غلط ہوتا ہے. بعض اوقات گاہک کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی کمپنی کی طرف سے وارنٹی نہیں ہے, لیکن وہ دکاندار کو کہتے ہیں آپ سے لے کے جا رہے ہیں, اگر مسئلہ ہوا تو واپس لے کے آئیں گے, یہ کریں گے. تو وہ واپس کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن کئی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ گاہک زیادتی کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے بیلنس کرنا چاہیے اس چیز کو. یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ تسلیاں نہ دیں, گارنٹی نہ دیں, جو اوپر سے آئی ہے نا جو آپ اسی کو آگے بڑھائیں. جو چیز آپ کے پاس ہے, اگر آپ کو کمپنی کی طرف سے کہا کہ آپ گارنٹی دیں تو آپ دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں سو نہیں بھیا, یہ چیز مجھے ملی ہے, یہ ہے, آپ کھول کر بیان کر دیں نا, واضح کر دیں کہ یہ چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیں, کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں. آپ کی تجارت کپڑے کی تجارت تھی, آپ نے کیسی بہترین تجارت کی ہے کہ وہ ایک کپڑا جس میں ایک نقص تھا, ایک چیز, تو آپ نے جو آپ کے ساتھ تھے دکان پہ ان کو پابند کیا ہوا تھا, جو آئے تو ان کو بتائیے گا کہ یہ جو ہے اس میں یہ عیب ہے. تو آگے کیا ہوا کہ وہ بھول گئے. پھر ان کو تلاش کیا گیا کہ تلاش کر کے ان تک ان کا مال پہنچایا جائے اور ان کی پیمنٹ واپس کی جائے, جتنی بنتی ہے پھر اتنی لی جائے. عیب کو ان کے سامنے بیان کیا جائے, جو نقص تھا, جو عیب تھا. جو مجھے یاد پڑ رہا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی جو پروفٹ تھی وہ بھی صدقہ کر دی تھی. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ ایسا مال اپنی ہماری طرف سے نہ جائے کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو دھوکا ہو. اللہ نہ کرے کہ اس طرف ہم یہاں میں 2 روایات ذکر کرنا چاہوں گا کہ عیب والی چیز ہے اور ہم نے عیب اس کا چھپا کے بیان کر دیا, تو یہ اس کی کتنی سخت وعید ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا. بھائی چیز خراب آ گئی ہے تو آپ گاہک کو بتا دیں کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے, یہ غلطی ہے, یہ اس میں نقص ہے, آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے آپ لے لیں. لیکن بعض لوگ چھپاتے ہیں اس کو نا. مثال کے طور پر اگر سیب ہے, کوئی فروٹ ہے, جہاں سے وہ گلا ہوا ہے نا تو وہاں اسٹیکر لگا دیں گے. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. بھاس اس کو رنگ بھی کر دیتے ہیں. ایک نیا سے نیا طریقہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے. اور مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں. اللہ اکبر. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ فروٹ لیا, انگور لیے تھے, تو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ نا اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی. میں نے دیکھ لیا تھا تو اس نے کیا کیا کہ کچھ انگور جو گلے ہوئے تھے پہلے ہی ڈال دیے. میرے سامنے اس نے وہ گچھا اٹھایا اور بڑا اچھا کر کے اس نے شاپر میں ڈالا اور ترازو میں رکھا.
اچھا وہ فوراً ہی میری نظر پڑ گئی کہ یہ تو گلے ہوئے پہلے ڈال دیے ہیں، جو مجھے دے رہا ہے یہ کچھ بعض اوقات تو یہ ڈال کر 1 کلو کا شاپر 2 کلو کا شاپر الگ رکھا ہوتا ہے جو دوسرا ہے، وہ جیسے ہی ڈالیں گے ٹیکنیک سے ایک طرف ہو جائے گا اور وہ جو دوسرے والا ہے 2 نمبر مال ہے خراب ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے لوگ گا۔ ماشاءاللہ آپ کی طرح گاہک بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، جب ان کو ریٹ بتایا جاتا ہے نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ سیب 400 کا بک رہا ہے تو یہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اور یہ سیب اگر یہ 250 کا دے رہا ہے اور اس پہ سٹیکر لگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پرابلم ہے۔ تو بعض اوقات ایپ والی چیز جو ہوتی ہے نا اس کا جو ریٹ ہوتا ہے اتنا ریٹ لگا کر سامنے والا بیچ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی تھوڑا سا جواز کی صورت بن جاتی ہے۔ وہ چیز پتہ ہو جی وہ آپ ریٹ اگر اچھی چیز کا لے رہے ہیں پھر اچھی چیز دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ میں سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مدنی رضا بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سناتے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، ایک اور کال دیں جی، دیکھتے ہیں ہمارے کسٹمر ہم نے اتنا کہا کہ کسٹمر زبان پہ آ گیا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے ویورز ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی، کال دیجیے۔ مجھے مدنی بھائی سے فرمائش کرنا تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، میری دھڑکن میں یا نبی۔ سبحان اللہ جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں، خان اسلامی بھائیوں سے یہ کلام سنوا دیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین وائیا کا۔ ایک اور کال دیجیے۔ فاطمہ تاریہ ہے، میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے روز شوق سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آج یہ کلام سنا دیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مصطفیٰ تارا، میں حسرت ممکن سے بات کر رہی ہوں، مجھے کلام سنا دے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں جی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ تمام ایس ایم ایس کرنے والوں کو، کالز کرنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ ماشاءاللہ میزبان بھی نئے ہیں، مہمان بھی نئے ہیں۔ عثمان مدنی بھائی کو بلائیں جی، ان کا انداز بہت پیارا ہے جی۔ انشاءاللہ عثمان بھائی جب پاکستان میں آتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ضرور مدعو کریں گے، اپنے پروگرام میں بلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ بہت شکریہ جی، مظفر گڑھ سے یہ میسیج تھا۔ نام ہے علی شہزاد اتاری، یہ فرید نگر چیچا وطنی سے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائی۔ یہ کلام کہہ رہے ہیں، موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب تمہارا ہو گیا۔ یہ کلام یہ آتا ہے آپ کو رمضان میں؟ چلیں جی آج یہ کلام سنتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی امیدیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب آپ دیکھنے والوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا جی، کلام کا ہے مختاریاں سرداریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں، ان کے بھی کچھ کمنٹس ہم لے لیتے ہیں۔
جی ظفر مغل بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہمیں مستقل ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، بہت شکریہ ظفر مغل بھائی آپ کا حوصلہ افزائی آج بھی ماشاء اللہ کہہ کر رہے ہیں۔ جی راشد سہیل بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے دعا دی ہے جی، سلامت رہیں جی، بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیں۔ تمام مہمانوں کو، سب مہمانوں کو مرحبا، خصوصاً راشد بھائی کو جی، ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں جی، حجرہ شاہ مقیم سے سلام کریں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکان کی تبدیلی کر رہے تھے تو اتنے دن مدنی چینل نہیں دیکھ سکے، چلیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، خیر کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوں، آپ کا آنا وہاں پر مبارک ہو، برکت والا ہو، وہ گھر اللہ پاک آپ کے لیے برکت والا فرمائے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی۔ اچھا جی سلیم اتاری بھائی ہیں جی، ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ۔ حیدر علی بھائی ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جی، پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، آپ اپنے پروگرام میں حسان بھائی کو بلائیں جی، انشاءاللہ جی حسان بھائی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں جی۔ حیدر علی بھائی ہیں، حیدر علی بھٹی بھائی، بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی فرمانے کا، اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے۔ اچھا جی پروگرام بہت اچھا ہے اور انداز بھی بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اشفاق بھائی کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں جی ضرور، جیسے ہی اشفاق بھائی ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلا لیں گے۔ ایچ عابد علی حافظ، امید ہے حافظ ہوگا، حافظ عابد علی بھائی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی، پروگرام میں اشفاق بھائی کے لیے کہا گیا ہے، دعاؤں کا بھی یہ کہا گیا ہے، اللہ پاک سب عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ عدنان ورک ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جنگ سے، مجھے کلام باہو سنا دیں گے، میری یہی درخواست ہے۔ کیا بات ہے جی، کلام باہو کی آپ نے فرمائش کی، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ لیتے ہیں جی۔ مدنی فرید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا، ڈوب تو کا یا نبی کے تیری بیڑا پار تھا، ڈوب تو کا یا نبی کے تیری بیڑا پار تھا، ہم کنارے ہو گئے پیدا، کنارہ ہو گیا، غم کنارے ہو گئے پیدا، کنارہ ہو گیا، تو سب پیدا ہوئے ہیں آپ ہی کے واسطے، یوں تو سب پیدا ہوئے ہیں آپ ہی کے واسطے، اسم تس کی گئے جسے کہہ دو ہمارا ہو گیا، اسم تس کی گئے جسے کہہ دو ہمارا ہو گیا، تیرے سامنے سے کوئی پوچھے تیرا حسن
بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا، خود بنایا اور بنا کر خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا۔ اور اے غسن قربان جاؤں اس جمال پاک پر، سینکڑوں پردوں میں رہ کر عالم آرا ہو گیا، سینکڑوں پردوں میں رہ کر عالم آرا ہو گیا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، بس میرا ہوتا مدینہ گئے، بس میرا ہوتا مدینہ گئے، اور اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے، یا کوئی دوسرا مدینہ گئے، دل فدا گئے مدینے والے پر، دل فدا گئے ہمارا دل فدا گئے، دل فدا گئے دل فدا گئے، دل فدا گئے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ گئے، کیا بتاؤں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیرے کشف پایوں سوارا کروں میں، آقا تیرے کشف پایوں سوارا کروں میں، تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، آقا تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در
سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے آقا تیرے در کے ہوتے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے اپنا دامن پسارا کروں میں تو خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں صباحی سے نوری سلام اپنا کر دے صباحی سے نوری صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے صبا جو پھرا ہوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا چارہ کروں میں سوا اس کے کیا چارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا سبحان اللہ، یہ کتنے سعادت کی بات ہے کہ کتنے خوش نصیب پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. سبحان اللہ، ایسوں کو مبارکیں جو حضور کی بارگاہ میں ادب سے با ادب طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے محبت دلوں میں ڈالی ہے. جب محبت اس سینے میں ہے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو بھی لیا جائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، حضور کے فرامین ہیں، ان کو بھی لیا جائے، ان پر عمل کیا جائے. یہی تو محبت ہے، اور محبت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کو بس اوڑھنا بچھونا بنا لیں. حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی. میں یہاں پر چاہوں گا عبدالواجد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو
تجارتی اصول ہیں کچھ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو اصول بیان فرمایا تجارت کے حوالے سے، بڑے پیارے انداز ہیں نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو اسوہ حسنہ کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ یہ بہترین انداز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کامل ہے، اکمل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی شان میں میرے رب نے فرمایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو انسانی زندگی میں تجارت کی ایک اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی اہمیت ہے، ایسی ضرورت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اسے بہتر سے بہتر انداز میں کرنا ہے، اچھے انداز میں اس کو لے کر چلنا ہے، تاکہ ترقی کا جو معاملہ ہے یہ ہو، ہمارے معاشرے میں امن ہو، ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جائے، ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اپنانا ہے۔ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، جو بھی تاجر ہے تو تجارت میں اس کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی، اس میں سے کچھ پر ہماری بات ہو چکی ہے، جیسے جھوٹی قسم سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، جی، ایسے ہی تاجر سچا ہو، سچ بولے، اور اسی طرح سے تاجر کا امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو لین دین کا معاملہ ہے، اس لین دین میں اس کی شفافیت بہت ضروری ہے۔ جس سے لینا ہو اس سے لے، اور مہلت کے ساتھ لے اگر ضرورت پڑے، اور جس کو دینا ہو تو وقت پر دے۔ تو اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ وعدہ خلافی سے جو ہے وہ بچے۔ جی، وعدہ خلافی جو ہے، یہ جو آدمی وعدہ خلافی کی عادت بنا لیتا ہے، جی، تو سب سے پہلی چیز جو اس کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ اس کی گڈ ول ہوتی ہے، یا جو اس کی ساکھ ہوتی ہے مارکیٹ میں، وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کہتا تو ہے لیکن کہہ کر جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا۔ تو اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد توڑنے والے یعنی وعدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ یعنی قیامت کے دن لوگ عزت چاہتے ہوں گے، لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام ہو، اچھا ہو، عزت والا ہو، لیکن جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس دن ذلیل ہوگا، اور اس کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے پرومیننٹ کر کے، نومینیٹ کر کے، ہائی لائٹ کر کے ذلیل کیا جائے گا۔ تو جو آخرت کی جو بے عزتی ہے وہ وعدہ خلافی کرنے والے کا مقدر ہوگی۔ تو وعدہ خلافی نہ کریں، سچ بولیں، اور جب گفتگو کریں تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ اور اگر وہ کوئی آپ سے چیز نہیں بھی خرید رہا تو کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے رخصت کریں کہ اگر اس دفعہ نہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ آپ کے پاس آئے اور کوئی چیز خرید لے۔ کیا بات ہے۔ اسی میں کہ جب کوئی مال بیچنا ہے یہ بھی ایک انداز ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے عبد الواجد بھائی۔ ناپ تول میں کچھ لیں گے، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ مجھے 2 نمبر چیز دے دی، کہیں تو یہ ہے کہ وہ ایک تو نا باقاعدہ ایک ویٹ کا ایک پتھر ہے نا، لیکن آج کل اپنا وہ اینٹ کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ خود ہی پیمانہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک پتھر لے لیا ہے، اس کو جو باقاعدہ آفیشل ہے اس سے ہٹ کر، یہ بھی تو ایک انداز ہے نا دھوکہ دینے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ شاہ صاحب کہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں۔ پوری قومیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کی گئی ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ناپ تول میں کمی سے بچتے ہوئے پورا ناپ دیا جائے، بلکہ اللہ توفیق دے تو صدقے کی نیت سے کچھ زیادہ ہی دے دینا چاہیے، کہ وہ صدقہ جو ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ناپ تول کی کمی کے حوالے سے ایک وعید ہے کہ جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزہ روک لیا گیا
اور اسے قحط سالی نے آ لیا. اللہ اکبر. یعنی وہ قحط سالی میں، رزق کی کمی میں مبتلا کر دی جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے، جو کم تول ان کے لیے خرابی ہے. وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، جب انہیں ناپ یا تول دیں تو کم دیں. یہ ان لوگوں کے لیے خرابی بیان کی گئی جو ناپ تول میں یہ اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تجارت کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تجارت کریں. میں چاہوں گا آخر میں شاہد بھائی آپ کچھ تجارت کے آداب بیان کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. جی شاہ صاحب، بالکل ہر معاملے میں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں. اس طریقے سے تجارت کے لیے بھی بہت سارے اصول اور آداب ذکر بھی ہوئے. ان میں سے چند مزید اس کو پلس بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تاجر تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے دکان پر پہنچتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے، تو اس وقت اس کو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ میں تجارت کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رزق حلال کماؤں گا جس سے میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں گا. یہ اچھی اچھی نیتیں ثواب کی نیت سے کریں، اور اس میں یہ بھی پیش نظر رکھے کہ میں اپنے دکان پر اچھا مال فروخت کروں گا. جی. کوئی عیب دار چیز بغیر بتائے نہیں بیچوں گا. اس کو چاہیے کہ اپنے دکان پر اچھا مال خرید کر رکھے تاکہ کسٹمر کو اچھی چیز مہیا کر سکے. جی. اگر اس کے پاس کوئی چیز اچھی تھی، اچھی چیز لے کر آیا، بعد میں اس میں کوئی نقص آ گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ دینے والے کو، لینے والے کو نقص بیان کر کے دے، اور اگر زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اسے ضائع کر دے. اسی طریقے سے تاجر کے لیے یہ معاملہ فہمی بھی ضروری ہے کہ اسے کرنسی کی پہچان ہو. جو نوٹ وہ لیتا ہے جس کے بدلے وہ مال بیچتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوٹوں کی پہچان بھی ہو. اس کو سیکھنا چاہیے، اصلی نقلی کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ وہ خود بھی دھوکے سے بچ سکے اور کسی اور کو بھی دھوکے سے بچا سکے. اگر خدا نہ خواستہ ایک تاجر کے پاس کوئی جعلی نوٹ لے کر آتا ہے اور اسے وہ مل جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے، اب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نوٹ جعلی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آگے نہ بڑھائے بلکہ اس کو ضائع کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر وہ نقصان اس کو مل بھی گیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. ہو سکتا ہے اس کا نعم البدل اسے مل جائے، لیکن اسے ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس نقصان کی بھرپائی سامنے والے بندے سے کرے. وہ اس کو بھی محفوظ رکھے اور اگلی بار اپنے لیے بھی اس کو محفوظ رکھے. اور اس طریقے سے اس کا لین دین جس انداز سے ہے، اگر کسی سے مال ادھار پر لیتا ہے تو بر وقت اس کی ادائیگی کرنے کی بھی نیت کر لے، اور پوری کوشش کرے کہ میں نے مال خریدا ہے تو اس کی ادائیگی بھی بر وقت کروں گا. اور اگر کسی تاجر کے پاس ایسے کسٹمر ہیں جو ادھار پر لیتے ہیں، بعض اوقات منتھلی لگے ہوتے ہیں، دکان والوں کے پاس آتے ہیں کسٹمر جو سیلری بیس لوگ ہوتے ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے، وہ دکانداروں سے عمومی طور پر ادھار پر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ آسانی پیدا کرے کہ جب تک ان کو سیلری نہیں ملتی یا جب تک ان کے لیے حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک ان سے مال کا تقاضا نہ کرے، اور ان کے لیے جتنی سہولت میسر کر سکے ان کو وہ سہولت دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. شاہد بھائی نے ماشاءاللہ آخر میں چند ایک آداب بیان کیے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقابلوں کا، غوث اعظم
امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی